حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم اعوذ باللہ من النار ومن غضب الجبار ومن شر الکفار العزت للہ الواحد القہار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی کل نعمت واسأل اللہ من کل خیر وأعوذ بالله من كل شر واستغفر الله من كل ذنب الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومنکر سخاوتہم ومنکر شجاعتہم ومنکر کرامتہم ومنکر زیارتہم ومنکر عطشہم اجمعین اللہم خص انت اولا ظالم باللعن منی وابد بہی اولا ثم الثانی والثالث والرابع اللہم لغن یزید خامسا ولغن عبید اللہ بن زیاد وابن مرجانت وعمر بن سعد وشمرا وآل علی سفیان وآل زیاد وآل مروان الى یوم القیام لغن اللہ بنی وجد قاتبتا اللہم لغن اعداء آل محمد من الاولین والآخرین اللہم لغن الجبت والتاغوت اللہم لغن الجبت والتاغوت اللہم لغن الجبت والتاغوت لغن اللہ امتن قتلتک ولغن اللہ امتن ظلمتک ولغن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہی اما بعد فقط قال امام صادق علیہ السلام من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین وتوفیق زیارت قبرہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر اگر مزاج معلّہ کی لطافتوں پر گھرانہ گزرے تو تکلیف کرے کہ صلوات بلند آواز سے پڑھے محمد و آل محمد پر ٹھیک 12 بج رہے ہیں اور یہ رات کا وہ حصہ ہے کہ جس حصے میں انسان جو ہے وہ بہت گہری نیند سوتا ہے لیکن یہ غم امام حسین علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ سب کے سب اپنی نیند کو پس پشت ڈالنے کے بعد فرش عزا پہ جلوہ افروز ہیں اور باقاعدہ سننے کے موڈ میں ہیں اگر سننے کے موڈ میں ہیں تو باقاعدہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں اور جو اہل موبائل ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس موبائل کو اپنی جیب مبارک کے اندر جو ہے وہ رکھ لیں اس لیے کہ ماشاءاللہ ویڈیو بن رہی ہے ساری دنیا کے اندر وائرل بھی ہوگی آپ کو زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے ذرا سا میری طرف متوجہ رہیں اس لیے کہ یہ مجلس سید الشہداء ہے اور یہاں پہ بیٹھنے والے کی ایک ایک نقل و حرکت کو سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام یمین عرش سے بغور دیکھتے ہیں جب کوئی حضرت پہ گریہ کرتا ہے تو حضرت اس کے لیے خوش ہو کے دعا کرتے ہیں اور صرف خود ہی دعا نہیں کرتے بلکہ اپنے آباء و اجداد سے بھی سفارش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے غم میں رویا ہے ہماری مجلس میں شریک ہوا ہے لہذا اس کے حق میں دعا کی جائے تو دعاؤں کا قبول کرنے والا حسین جس کے لیے دعا کرے وہ منزل ہے عزادار حسین کی صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر تو میں بات کروں زیادہ دیر آپ کو زحمت دینا نہیں ہے اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل آپ حضرات تھکے ہوئے ہیں دیکھیے ایک بات آپ کے سامنے بتا دیں کہ یہ مجلس حسین معجزہ ہے اور معجزہ اس عنوان سے بھی ہے کہ جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا قبلہ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پانی آ گیا تھا بانیان مجلس کے لیے جو ہے وہ ایک عذر تھا کہ بھائی یہاں پانی آ گیا ہے کسی دوسری جگہ جو ہے وہ مجلس کر لیتے ہیں لیکن خدا کی قسم مجلس یہی ہونا تھی تو
یہی ہوئی۔ اور یہ عزاداروں کے لیے ماشاءاللہ یہ تخت بچھائے گئے، پھر اس کے اوپر فرش بچھایا گیا۔ اب شرم آنی چاہیے اس عزادار کو کہ جو اس فرش پہ نہ بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ دوسری جگہوں سے دور دراز سے کونے خدروں سے جو ہے وہ مجلس کو دیکھ رہا ہے، اس کو چاہیے کہ یہاں آ کے بیٹھے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ یہ مجلس جو ہے اس کو کوئی ہلکے میں لے کے عزیزو ہلاک ہونے کی کوشش نہ کرے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ عزاداری ہی ہے۔ ایک حدیث سنا رہا ہوں آپ کے سامنے، توجہ۔ میرے آقا امام صادق علیہ السلام، یعنی یہ دیکھیے کہ بات کرنے والا ہے کون، متوجہ ہے آپ حضرات، بات کرنے والا ہے کون؟ بات کہنے والا ہے امام صادق، یعنی 14 معصومین علیہ السلام میں کسی کے متعلق کوئی ساحل بھائی کوئی کیا یہ گمان بھی کر سکتا ہے معاذ اللہ یعلم باللہ کہ یہ صادق نہیں ہے، لیکن صداقتوں کے سورجوں کے درمیان جو اپنے چراغ صداقت کی لا کو اتنا بلند کر دے کہ صادق آل محمد کے لقب سے ملقب ہو جائے، وہ آقا ارشاد فرماتا ہے۔ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور کیا غضب کا ارشاد گرامی ہے، کیا لازوال ارشاد گرامی ہے امام صادق علیہ السلام کا، کہ حضرت نے فرمایا کہ پروردگار عالم وہ رحمان، وہ رحیم، وہ کریم، وہ علیم، وہ قدیم، وہ قہار، وہ جبار، وہ ستار، وہ غفار، وہ منان، وہ دیان، وہ نبیل، وہ کفیل، وہ جلیل، وہ منیل، وہ دانے کو شکافتہ کر کے اس کے اندر سے ہری کوپل نکالنے والا، وہ اپنی گفتگو کو قرآن مجید کا جامع پہنا دینے والا، وہ اول الاولین، وہ آخر الآخرین، وہ قدیر بالذات، وہ علی کل شیء قدیر، وہ معبود مطلق، وہ معبود لم یزل، وہ پروردگار عالم جب کسی کے اوپر خیر کا ارادہ کرتا ہے، جب کسی کو بلندیاں دینا چاہتا ہے، جب کسی کو سکون عطا کرنا چاہتا ہے، جب کسی کو اطمینان عطا کرنا چاہتا ہے، جب کسی کی قبر کو نور سے منور کرنا چاہتا ہے، جب کسی کو ارتقاء و ارتفاع کی منزلوں پہ پہنچانا چاہتا ہے، جب کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، یا جب کسی کا ہو جانا چاہتا ہے، جب کسی کو نجات عطا کرنا چاہتا ہے، جب کسی کی قبر کو نور سے منور کرنا چاہتا ہے، جب کسی کو اپنی رحمتوں کے سائے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھنا چاہتا ہے، قذف فی قلبہ حب الحسین، اس کے دل میں حسین کی محبت ڈالتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ امام حسین کا نام جنہیں اچھا لگتا ہے سبحان اللہ کہا کرے، بلند آواز سے صلوات پڑھو محمد والے محمد پر۔ رات کا جتنا حصہ جو ہے وہ آپ نے گزارا ہے، اتنا حصہ میں نے بھی گزارا ہے۔ آپ اگر اب تک جاگے ہوئے ہیں، میں 2 راتوں سے جاگا ہوا ہوں، لگاتار جو ہے وہ سفر میں ہوں، اور میں یہاں بول رہا ہوں، آپ سے تو زیادہ محنت ہی کر رہا ہوں۔ فرش عزا پہ بیٹھنے کے بعد بھی اگر کوئی اپنے چہرے کو اور اپنی باڈی لینگویج کو اس طرح بوجھ سمجھ کے بھی اگر ذکر حسین سنا تو پھر فرش عزا پہ آیا کیوں ہے؟ صلوات پر محمد والے محمد پر۔ متوجہ ہوئے حضرات؟ تو کیا کہ پروردگار عالم جب کسی کے اوپر خیر کا ارادہ کرتا ہے، جب ساری کائنات کی اچھائیاں سمیٹ کے کسی کے دامن میں ڈالنا چاہتا ہے، کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ساری کائنات کی اچھائیاں سمیٹ کے جس کے دامن میں اللہ ڈالنا چاہتا ہے، اس کے دل میں حسین کی محبت ڈالتا ہے۔ یعنی محبت حسین ذریعہ ہے، وسیلہ ہے نہ جانے کتنی لاکھ اور کتنی کروڑ نیکیوں کا۔ کروڑ بھی اگر میں کہہ دوں تو خدا کی قسم مشرک ہو جاؤں۔ لا تعداد نیکیوں کے نتیجے کا نام ہے محبت حسین۔ نہ اس کو یوں بھی کہوں کہ لا تعداد اچھائیوں کا مصدر ہے
محبت حسین. جس کے دل میں یہ محبت ہوگی تو اس کے یہاں سخاوت بھی ہوگی، اس کے یہاں شجاعت بھی ہوگی، اس کے یہاں جو ہے طہارت بھی ہوگی، اس کی نسل بھی پاک ہوگی، اس کی ماں بھی پاک ہوگی. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر. کیا بھائی میری طرف دیکھنا، ادھر ادھر کہاں دیکھ رہے ہو؟ صلوات پڑھو محمد وعلی محمد پر. متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ بلا وجہ جو ہے دیکھیے ایک بات بتا دیں کہ اگر اس مجلس کا تخمینہ لگایا جانے لگے تو لاکھوں پہ مشتمل ہے یہ مجلس، لاکھ روپے پہ مشتمل ہے یہ مجلس. کتنا لوگ کاروبار چھوڑ کے آئے ہیں، کتنی زحمتیں کر کے جو ہے وہ بچھایا گیا ہے، فرش بچھایا گیا ہے، کتنی مزدوری میں صرف ہوا ہے، کتنے لوگ جو ہے وہ اس میں کتنے دن سے ایڈورٹائز کر رہے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے. یہی چند کلمات سننے کے لیے اگر اس کا تخمینہ لگایا جائے، خدا کی قسم میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے اندر روزانہ 2.5 لاکھ سے زیادہ مجلسیں ہوتی ہیں، اور ہر مجلس جو ہے وہ کم سے کم منیمم ایکسپینڈیچر جو ہے وہ 5,000 روپے ہے. 2.5 لاکھ کو 5 سے ملٹی پلائی کرنا، یہ تو ہوا تبرک کا انتظام. اور پھر میں بتا دوں آپ سے کہ 1 گھنٹے میں روز عاشور، توجہ، روز عاشور 1 گھنٹے میں پوری دنیا کے اندر 4 کروڑ لوگ خون کا ماتم کرتے ہیں، اور 1 یونٹ خون جو ہے کم سے کم ایک آدمی نکالتا ہے. 1 یونٹ خون کی قیمت اب سے 2 سال پہلے تک بھی ساحل بھائی 3,500 روپے تھی. تو 4 کروڑ کو 3,500 سے ملٹی پلائی جب کریں گے تو نتیجہ نکلے گا 14,000 کروڑ. 14,000 کروڑ روپے کا خون بنام حسین بہا کے یہ قوم پلٹ کے نہیں دیکھتی کہ کیا ہوا ہے. صلوات پڑھو محمد وعلی محمد پر. کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ ذرا شیر بن کے بیٹھا کرو فرش ادا پہ، بلند آواز سے صلوات پڑھو محمد وعلی محمد پر. دنیا میں ہماری قوم سے زیادہ مالدار کسی کی قوم نہیں ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ شرف بھی ہمیں حاصل ہے. اور ایک بات بتا دوں آپ سے، یہ عزاداری جس فرش عزا پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ایک معجزہ ہے. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو عقلوں کو عاجز کر دے، جو عقل میں نہ آ سکے. توجہ، جو عقل میں نہ آ سکے اسے کیا کہتے ہیں قبلہ؟ معجزہ. معجزہ جو عقل میں نہ آ سکے. ہمیشہ سے عزاداری کی مخالفت کرنے میں حکومتوں نے کمی نہیں کی. میڈیا بھی مخالف رہا، پرشاسن بھی مخالف رہا، عوام بھی مخالف رہی، سرکار بھی مخالف رہی، حکومت بھی مخالف رہی، مؤرخ بھی مخالف رہے، عالم دین بھی مخالف رہے. مگر حق اور انصاف سے بتائیے کہ جیسے جیسے اس ذکر کی، اس مجلس حسین کی مخالفت ہوئی ہے، اس مخالفت کی بنا پہ یہ ذکر دبا ہے یا ابھرا ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ صلوات پڑھو محمد وعلی محمد پر. بولا کرو جب بات سمجھ میں آ جائے یار. ہمارا تو 10,000 کا مجمع جو ہے وہ بنا میں تاج کانپوری جو ہے پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر. میں بلند آواز سے صلوات اگر پڑھیں تو احسانات میں اضافے ہوں. تو میں کہہ رہا تھا آپ کے سامنے کہ یہ مجلس عزائے امام حسین معجزہ ہے. اور یہ کیسا معجزہ ہے میں بتا دوں آپ سے کہ کیسے معجزہ ہے. توجہ، کتنے کتنے بادشاہ آئے اس دنیا کے اندر. اس دنیا کے اندر مغل بھی آئے، یہاں تغلق بھی آئے، خلجی بھی آئے، اجنتا الورا والے بھی آئے، ہڑپا بھی آئے، موہن جودڑو بھی آئے. مگر حق اور انصاف سے بتاؤ کہ انہیں جانتا کون ہے؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ موہن جودڑو کون تھے؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ ہڑپا کون تھے؟ کون جانتا ہے کہ تغلق کہاں ہے؟ عوام الناس کے اگر آدمی سے پوچھا جائے تو یہ بادشاہ حالانکہ سینکڑوں سال حکومت کر کے چلے گئے، آج بھی اس ریموٹ کنٹرول پیریڈ میں، اس ترقی کے دور میں اگر اجنتا الورا کی گفائیں بنائی جانے لگے تو سینکڑوں سال لگ جائیں گے. انہوں نے یہ حکومتیں کی کتنے
इतने दिनों तक हुकूमत की, तभी तो ये इन्होंने बना डाली। लेकिन इसके बावजूद भी न कोई नाम जानता है, न कोई इनका पता जानता है कि कहाँ चले गए, किस जगह चले गए, कब आए थे, कहाँ थे, किस जगह थे। ये तो तारीख का तालिब इल्म, तारीख का स्टूडेंट अगर कोई इम्तिहान दे रहा है ना, तो बस शायद उसी को कुछ शुद्ध बुद्ध हो जरा मरा सी कि ये कुछ थे, और ये भी बादशाह थे, कितने रोमन अंपायर आए और कितने मुगल सल्तनत के बादशाह आए, सीरियल वाइज कितने आए, एक के बाद दूसरा कौन आया, किसी को कुछ नहीं पता। कमाल हो गया कि बड़े बड़े बादशाह बड़ी बड़ी हुकूमतें करके चले गए, लेकिन न कोई नाम जानता, न उनकी कब्रों का पता, न निशान का पता, न उनके कल्चर का पता, न उनकी तहजीब का पता। मगर हैरत की बात है कि एक बस्ती 2 मुहर्रम को बसी और 10 को उजड़ गई, लेकिन इस बस्ती की तहजीब ने सारी कायनात को अपने हिसाब में ले लिया। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक एक जुमला जब तोलोगे और तन्हाई में बैठोगे तो इसे कलमे नूर से रुखसारे हूर पर लिखने के लिए दिल चाहेगा। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, बशर्ते के अक्ल साथ दे। मुतवज्जे हुआ है बदरा? हाँ, सुभान अल्लाह कह देने में खुदा की कसम कोई जुर्माना नहीं है। अगर कोई सुभान अल्लाह कहे तो गोया जन्नत में उसने एक मकान बना लिया। समझ में आया? फर्श अज़ा पे बैठने से कितने सवाबात हैं कि अगर सुभान अल्लाह भी कहे जिक्र हुसैन पर तो जन्नत में एक मकान का मालिक हो जाए। यही अकीदा तकसीम करने के लिए तो ये मजलिसें की गई है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मकसद ये नहीं है कि आप मुझे दाद दे लें। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की नाले ने पाक के सदक़े में इतनी दाद सुनवा दी है शाह नजफ ने कि कोई तमन्ना वमन्ना नहीं है। ये तो मैं आपके जो है वो आपको भी इस बात का सवाब रहे और एक चलन और इस दस्तूर में आप भी दाखिल रहे, इसलिए कह रहा हूं आपके सामने। इसलिए कि अगर कोई छोटे से नेता की भी वर्करी कर रहा होता है ना तो फेफड़े फाड़ लेता है उसके नारे लगाने के लिए। जिसके सदक़े में ये सारी कायनात है ना, उसके फर्शे अज़ा पे बैठे हो तो कम से कम इतना तो हक बनता है हुसैन का कि जब उसकी फजीलत में कोई बात सुनो तो सुभान अल्लाह भी कहो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि मोहब्बत हुसैन का सरमाया, मोहब्बत हुसैन के इजहार का जरिया है मजलिसे अज़ाए हुसैन। और फिर मैंने एक बात कही थी क्या कि ये मजलिस मोजज़ा है। क्या है? मोजज़ा। और मोजज़े की जो परिभाषा मैंने बताई थी आपके सामने वो ये कि जो अक्ल में ना आ सके उसे कहते हैं मोजज़ा। क्या हिकमत है जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की कि उन्होंने मजलिस को मोजज़ा बना दिया। तवज्जो, बानिए अज़ा है जनाब सानिए ज़हरा जनाब ज़ैनब कुबरा। उन्होंने किबला जुमला नजर कर रहा हूं साहिल भाई, तवज्जो कि ये मजलिस अज़ाए सैयदुश शुहदा कैसे मोजज़ा है। तवज्जो, दुनिया के जितने डॉक्टर हैं पूरी दुनिया के, इन्होंने रोने को बुज़दिली से ताबीर किया है कि रोना जो है वो बुज़दिली की अलामत है। नहीं मुतवज्जे हो सके मेरे सामने। सारे जितने डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, इन सब ने बाकायदा कहा है कि रोना बुज़दिली की अलामत है। तवज्जो, रोना बुज़दिली की अलामत बताया है, मगर क्या कहने मेरी शहजादी सलामुल्लाह अलैहा ने इसी रोने को मोजज़ा बना दिया। अब भी मेरे सामईन की बात समझ में नहीं आई, सामईन की बात अब भी समझ में नहीं आई। नारे हैदरी, आपका काम भी मैं कर लेता हूं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तकलीफ होती है खुदा की कसम उस वक्त के जब आदमी बोझल चेहरे से जो है वो फज़ाइल आले मोहम्मद सुने। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कैमरा चल रहा है, क्या कहूँ इस बात को। फिर बाबा ने बोला सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
متوجہ ہوا ہے حضرات کہ پوری دنیا نے رونے کو بزدلی کا سمبل کہا ہے، بزدلی کی علامت کہا ہے، مگر میری شہزادی نے اسی رونے کو ہمارے لیے معجزہ قرار دیا ہے۔ اب بات اتنی موٹی کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کی اتنی موٹی عقل بھی ہے اس میں فٹ آئے یہ بات کہ دنیا کی ہر قوم مال خرچ کرتی ہے ہنسنے کے لیے، ہم دولتیں لٹاتے ہیں رونے کے لیے۔ دنیا کی ہر قوم مال خرچ کرتی ہے، دولت خرچ کرتی ہے ہنسنے کے لیے، اور ہم دولتیں لٹاتے ہیں رونے کے لیے۔ تعجب تو یہ ہے کہ دنیا، شبیر بھائی، دنیا ہنس کے راضی نہیں، ہم رو کے مطمئن۔ دنیا ہنس کے راضی نہیں، اگر ہم نہ روئیں تو ہم تو اپنے گریبان وجود میں منہ ڈال کے دیکھنے لگتے ہیں کہ کہیں ہمارا لقمہ تو حرام نہیں ہو گیا، کہیں ہماری کمائی حرام کی تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری سوسائٹی تو کہیں غلط نہیں ہو گئی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی نے ہماری محبت جو ہمارے دل میں حسین کی محبت ہے اس کے اوپر ڈاکہ مار دیا ہو اور ہم قسی القلب ہو گئے ہوں اور حسین پر رو نہ رہے ہوں۔ متوجہ ہوا ہے حضرات؟ یہ رونا جو ہے نا، رونا یہ ایک عجیب و غریب اس میں راز ہے اور ایک عجیب و غریب رمز ہے۔ اگر کہیں قتل ہو جائے، قبلہ قتل ہو جائے، کسی اہم ترین آدمی کا قتل ہو جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایف آئی آر لانچ کی جاتی ہے، ایف آئی آر درج کرائی جاتی ہے۔ تو اگر تھانے دار ایف آئی آر نہ لکھے، متوجہ ہیں آپ حضرات، اگر تھانے دار، دروغہ، ایس ایچ او، اگر انسپیکٹر جو ہے وہ ایف آئی آر نہ لکھے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ احتجاج، پردرشن، ڈیمونسٹریشن، تینوں زبانوں میں کہا ہے، کوئی سی تو سمجھ میں آئی ہوگی، ہے نا؟ پردرشن یہی کرتا ہے نا آدمی۔ حیرت کی بات ہے میرے عزیزو، پھر اس میں کیا کرتا ہے آدمی؟ توجہ، جو پردرشن کرنے والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کوئی گاڑیوں میں آگ لگائے گا، کوئی لوگوں کو ستائے گا، کوئی دکانیں پھونکے گا، کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے ایسا کیوں کر رہے ہو تو وہ یہی جواب دیتا ہے کہ بھائی ہماری ایف آئی آر نہیں لکھی گئی، اس قتل کو چھپایا جا رہا ہے۔ عجیب بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، حسین کا قتل ہوا ہے، نواسہ رسول کا قتل ہوا ہے، اور یہ جو ہم احتجاج کر رہے ہیں نا، یہ احتجاج کر اسی لیے رہے ہیں کہ جنہوں نے حسین کا قتل کروایا دنیا انہیں مسلمان سمجھ رہی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ یہ احتجاج ہے ان کے خلاف۔ توجہ، شمر سے لے کے یزید تک سب کے سب 302 کے مجرم ہیں۔ کیا حضرات، پڑھے لکھے لوگوں سے خطاب ہے میرا۔ ویسے بھی ایک بات بتا دوں آپ سے کہ اہل بیت کا چاہنے والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل بالکل نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھو محمد آل محمد پر۔ متوجہ ہیں آپ حضرات؟ تو اب یہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے ایک ایسا دستور دیا ہے۔ قتل میں کیا ہوتا ہے قبلہ؟ 302 کے مجرم پکڑے جاتے ہیں اور پھر انویسٹیگیشن ہوتا ہے۔ کیا انویسٹیگیشن ہوتا ہے کہ اس قتل میں ہاتھ کس کا تھا، ہتھیار کہاں سے آئے، شڈینتر میں کون تھا۔ یزید کی عمر ہے
35 سال، یزید کو بنانے میں لگے 50 سال. خدا کی قسم کیا کہوں، یزید کی عمر ہے ساحل بھائی 35 سال، بنانے میں لگے 50 سال. یہ ایسے ہی وجود میں نہیں آ گیا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ یزید سے لے کے شمر تک سب کے سب 302 کے مجرم، یہ 120 بی میں کون کون ہے. اب یہ بھی سمجھاؤں کہ آپ کو کہ 120 بی کون ہے، کسی وکیل کو پکڑ کے سمجھنا. صلوات پڑھو محمد وآل محمد پر. یہ شڈینتر میں کون کون ہے؟ تو جو اس قتل کے شڈینتر میں ہے ان سب کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ذمہ داری ہے ہماری. یہ فرش ازا جو بچھایا گیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کی کیا اوتھینٹسٹی ہے. آپ جو یہاں بیٹھے ہیں اس کو بلا وجہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ اتنا خرچہ جو ہم کر رہے ہیں. میں نے ابھی ایک بات بتائی آپ کے سامنے، میں نے 1 گھنٹے کے ماتم کا بیورا دیا ہے آپ کو کہ 1 گھنٹے میں ہماری قوم 14,000 کروڑ روپے کا خون حسین کے نام پہ بہا کے پلٹ کے نہیں دیکھتی کہ کیا ہوا. تو یہ بلا وجہ بہایا جا رہا ہے کیا ہے؟ اس بات کا ذہن میں اپنے خیال بھی مت لائیے گا. یہ کیا ہے کہ اگر باہر کھڑے ہو کے کوئی ہنسنے لگے کوئی نہیں پوچھے گا، اگر رونے لگے تو سب کے سب اس سے سوال کریں گے کہ رو کیوں رہا ہے. جیب کٹ گئی ہے، گھر میں بچے تو خیریت سے ہیں، سوالات کا تانتا ہوگا یا نہیں اس کے اوپر بتائیے. اس کے پاس سوالات کا پورا، یعنی اپنی طرف ملتفت کرنے کا، اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کا ایک آلائے کار ہے رونا. اور ہم رو کے دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ ایک دنیا والوں ہم رو اس